میں سمیرہ محمود ربوہ کی رہنے والی ہوں اور میں وکٹم ہوں۔ میرے ساتھ یہ واقعہ 22/9/2019 کو پیش آیا تھا اور میں نے 5/10/2019 کو پھر FIR کٹوائی تھی اس ملزم کے خلاف، لقمان سعید کے خلاف۔ تو جو یہاں ربوہ کے شعبہ امور عامہ کا انچارج ہے ملک عامر منیر، اس نے مجھے اپنے کیس کو واپس لینے کو کہا، لیکن میں نے واپس لینے سے انکار کیا۔ تو انہوں نے، ملک عامر نے، شبیر باجوہ نے اور پولیس کی ملی بھگت نے میرا میڈیکل خراب کر دیا، اور اس کے بعد ملزم لقمان سعید کے ساتھ مل کر ملک عامر اور اس کے ساتھ شبیر باجوہ، ملک غلام عباس نسوانہ، انہوں نے مل کر میرے وکیلوں کو خریدنا شروع کرے، میرے وکیلوں کو خرید لیتے تھے تاکہ وہ میرے حق میں بول نہ سکیں، اور وہ نہیں بولتے تھے، میرے وکیل بک جاتے تھے۔ اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ میرا کیس یہاں ربوہ کے قانون کے مطابق حل ہو، لیکن میں پاکستان کی رہنے والی ہوں، پاکستان کے قانون کا اسی طرح حق ملنا چاہیے جیسے دوسرے لوگوں کو ملتا ہے، کیونکہ میں پاکستان کی رہنے والی ہوں۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق مجھے میرا حق ملنا چاہیے۔ تو میں نے یہاں ربوہ کے اندر، میں پہلی خاتون ہوں جو اپنا کیس عدالت میں لے کے گئی ہوں، جو ان کے خلاف کھڑی ہوں میں، اور میں اکیلی اپنا کیس لڑ رہی ہوں ان سب کے خلاف۔ اور میں نے ان کی قادیانیوں کی درندگی اور ناانصافی کے بعد تحقیق کر کے ان کے کلٹ کو چھوڑ کر تاریخ 2/9/2021 کو جامعہ نعیمہ لاہور کے مفتی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، جس کی سند بھی میرے پاس موجود ہے۔ اور ملک عامر کا جو بھائی ہے ملک آصف، جو لاہور ہائی کورٹ میں ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے، اس نے میرا کیس وہاں پہ پینڈنگ کروایا ہوا ہے۔ یہ سب مل کر اس ملزم کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جو پہلے ہی 2 عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر کر چکا ہے، اور اس نے تیسرا میری زندگی خراب کی ہے۔ اس نے مجھے معاشرے میں بدنام کیا ہے، مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ میں اس درندے کو نہیں چھوڑوں گی، مجھے انصاف چاہیے۔ میری اپیل ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، پرائم منسٹر صاحب سے، چیف آف آرمی سٹاف سے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے کہ مجھے انصاف دیا جائے اور مجھے کوئی قابل اور اچھا وکیل فراہم کیا جائے جو میرا کیس لڑے اور مجھے انصاف دیا جائے، اور میرا کیس یہاں سے کسی اور ضلع میں منتقل کیا جائے، کسی اور ماڈل کورٹ میں، تاکہ مجھے صحیح انصاف فراہم کیا جائے، کیونکہ یہاں پر قادیانی وکلاء کی تعداد زیادہ ہے، جس وجہ سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے انصاف مل سکے گا۔ اس لیے میں نے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی تھی کہ میرا کیس یہاں سے کہیں اور ٹرانسفر کیا جائے۔